في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشکالنا المدد یا خواجگان نقشبند المدد یا خواجگان نقشبند المدد یا خواجگان نقشبند شیئا للہ چو ودائے مصطفی تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا مجدد کے وسیلے سے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آواز بلند کر لو۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام آقائے نامدار حبیب پروردگار مدینے کے تاجدار رسول بے مثال سیدہ آمینہ کے لال، بے چین دلوں کے چین، بے چین دلوں کے چین، بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین سید کونین دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل سید العالمین قائد الغر المحجلین شفیع المذنبین انیس الغریبین مصباح المقربین خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین تاجدار کائنات آقائے کائنات داتائے کائنات مقصود کائنات محبوب کائنات منظور کائنات مطلوب کائنات جانے کائنات شان کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات جمال کائنات کمال کائنات بہار کائنات سنگار کائنات نکھار کائنات گلزار کائنات زینت بزم کائنات حیات کائنات حیات کائنات حیات کائنات حیات کائنات خوشبوئے کائنات اصل کائنات خلاصۂ کائنات مبدأ کائنات منتہائے کائنات صبح کائنات کے شمس و ضحیٰ شان کائنات کے بدر الدجا الم نشرح لک صدرک کے سینے والے والضحیٰ کے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے ید اللہ کے چٹے اور گورے گورے ہاتھوں والے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی شان مدحریت والے اسرا بعبدہ کی عبدیت والے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی امامت والے لنریہ من آیاتنا کی ملاقات والے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا کے مقام شفاعت والے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی سخاوت والے لا تقدموا بین یدی اللہ کی اولیت والے فوق صوت النبی کی فوقیت والے یا ایھا النبی کی نبوت والے بلغ ما انزل الیک کی بلاغت والے ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی ختم نبوت والے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلام مرشد اول بسط عجز و نیاز بہتر صدق و وفا واقف اسرار رسالت حامل فیوضات محمدیہ قاسم برکات مصطفیہ دیدار مصطفیٰ نکہت گلزار مصطفیٰ ساکین مزار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ امیر المؤمنین امام المتقین اصدق الصادقین ساڈے میر مولا علی دے پیر سنیاں دے سربراہ تے نقشبندیاں دے شہنشاہ خلیفہ اول بلا فصل حضور تاجدار صداقت آپ کی بارگاہ میں منقبت کے کچھ اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ جس طرح مجھے حکم ہوا آپ احباب اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے رہیے۔ حضور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں، وہ غلام ہیں
کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی او کما قال علیہ السلام. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے ابو بکر سے محبت کرنا اور میرے ابو بکر کے احسانوں کا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی کے اوپر یہ واجب ہے. جس نے کلمہ طیبہ پڑھ دیا حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرنا بھی اس پہ لازم ہے اور آپ کے احسانوں کا شکریہ ادا کرنا بھی اس پہ لازم ہے. تو منقبت کے چند اشعار. وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی. وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی. وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق. صحابی وہ ایسا اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے. بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم ہے، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم ہے. وہ سارا تھا تعلیم قرآن جیسا، خدا کا تھا ایک فرمان جیسا. خدا ان سے راضی ہوا وہ خدا سے، کہا خود سے آمین اسی کی دعا پہ. زمین پہ وہ عرش پریندے پتا ہے، وہ سب سے نرالا وہ سب سے جدا ہے. وہ سب سے نرالا وہ سب سے جدا ہے. اور دعا کے لیے اگر لب وہ ہلا دے، دعا کے لیے اگر لب وہ ہلا دے، خدا اس پہ اپنے خزانے لگا دے. وہی ثانیہ کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب پر آتی. وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے. صداقت کا پیکر سمندر وفا کا، صداقت کا پیکر سمندر وفا کا. وہ غوثر پہلا رسول خدا کا. نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے. نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے اب بھی وہی ہے. وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ بارے خلافت اٹھانے میں پہلا. وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا. وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے. دوستان محترم، قبلہ اعظم مسجد صاحب کا سالانہ 8واں سالانہ عرش مقدس حضور تاجدار صداقت آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضری کا جو موقع مجھ آ رہا ہے، اللہ کریم میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے. ہم سب کو اللہ کریم ان پاک ہستیوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. دوستان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ابو بکر سے پیار کرنا اور میرے ابو بکر کے احسانوں کا شکریہ ادا کرنا میرے ہر امتی کے اوپر یہ واجب ہے. اب سب سے پہلے آج چونکہ حضرت تاجدار صداقت اصحاب رسول بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، نام کہہ لیا جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں. ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کی محبت میں ہم یہ کرتے ہیں. حالانکہ اہل بیت اطہار کو دیکھیں کہ انہوں نے ساری زندگی حضرت صدیق اکبر کی محبت کا درس دیا. بخاری شریف سے لے کے مسند ابی یعلا بڑی بڑی کتابوں کے اندر آپ کا یہ قول متواتر کے ساتھ اس کو نقل کیا گیا. اور یہ حضرت مولا علی شیر خدا سے جب بھی پوچھا جاتا کہ اے شہنشاہ ولایت فاتح خیبر، آپ بتائیں کہ کائنات میں رسول اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی وہ کون سی ہے؟ حضرت مولا علی شہنشاہ ولایت سے جب بھی پوچھا جاتا تو شہنشاہ ولایت باب مدینہ العلم فرماتے لوگوں مجھ سے پوچھا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ آپ سب سے پہلے فرماتے تھے کائنات میں سب سے افضل ہستی کیا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تھی. بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں یہ حضور کا فرمان، فرماتے ہیں میں نے اس وقت تک بخاری میں نہیں لکھا جب تک مجھے حضور نے دیدار نہیں کروایا. فرماتے ہیں میں نے تب یہ حدیث بخاری میں لکھی جب حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک چہرے کا دیدار مجھے کروایا. اور حضور نے فرمایا تھا کہ بخاری، اے امام بخاری یہ میری حدیث ہے، اس کو اپنی کتاب میں لکھ لی. حضرت امام بخاری کہتے ہیں مولا علی شیر خدا کے بیٹے
حضرت غازی عباس، مولا حسن، مولا حسین، حضرت امام جعفر، ان کے سگے بھائی، ان کے بیوی حضرت امام محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں میں اپنے باپ حضرت مولا علی شیر خدا آپ کے پاس تھا. حضرت مولا علی شیر خدا موج میں تھے. کہتے ہیں مولا علی آپ نے خود فرمایا کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو. اب حضرت امام محمد بن حنفیہ آپ کہتے ہیں جس وقت میں نے یہ سنا کہ آج ابا جی موج میں ہیں تو میں جو سب سے بڑا سوال ہمارے ذہنوں میں میں وہ پوچھتا ہوں، وہ مسئلہ حل کرواتا ہوں. کہتے ہیں میں نے قال علی ابی، کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اے میرے پیارے ابا جان، ایو الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے ابا جی آپ مجھے بتائیں رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہستی، سب سے افضل ہستی وہ کون سی ہے؟ اب حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پوچھا گیا. اب یہ کلام ایک پڑھا جاتا ہے کہ اچھی ذات علی دیئے، اساں سے یہ پڑھنے ہیں نا کہ اچھی ذات علی دیئے، لیکن حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ اچھی ذات کون سی ہے؟ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی سے جب پوچھا جاتا، مولا علی سے پوچھا گیا کہ اے باب مدینہ العلم آپ بتائیں کہ اچھی ذات کون سی ہے، سب سے افضل رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی سے پوچھا ہے تو علی کا فیصلہ سنو. اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ صرف علی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ وہ ہے جو میرے نبی کا فیصلہ تھا. وہ فیصلہ کیا تھا؟ آپ نے کہا مجھ سے پوچھا ہے کہ کائنات میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی کون سی ہے؟ قال ابو بکر. آوازیں بلند کریں سبحان اللہ. فرمایا مجھ سے پوچھا ہے، فرمایا سن لو رسول اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہستی جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے. فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی حیثیت ہے. سب سے افضل ہستی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کا جتنا دفاع حضرت مولا علی اور مولا علی کی اولاد نے کیا ہے شاید کہ کسی نے کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع جو آپ نے کیا اور آپ کی اولاد نے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے حضرت عارف باللہ عالم ربانی حضرت امام عبد الوہاب الشعرانی الہاشمی علی نسبت حضرت مولا مرتضیٰ حضرت مولا علی کے بیٹے ہیں. حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے عقائد و تصوف پہ بڑی اپنی یادگار کتب چھوڑی ہے. ان میں سے ایک معرفۃ الاعراف کی کتاب المنن کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ آج تک مولا علی کی اولاد حضرت صدیق اکبر کے قدموں میں کہ بوسہ کیوں نہ رہی ہے؟ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں اذا لک حاجۃ الی اللہ تعالی فتوسل الیہ بسلطان المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم انہ بابہ الذی لا یمکن الوصول بدونہ. حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگوں سنو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی چیز کی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی چیز کو تم طلب کرنا چاہتے ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں اس کے لیے کسی چیز کی حاجت ہو تو پھر اس کے لیے تم نبی پاک کے دو وزیر ہیں، ان کا وسیلہ پکڑو. ایک وزیر حضرت ابو بکر ہے، دوسرے حضرت فاروق اعظم ہے. ان کا وسیلہ پکڑو. کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں یہ دونوں فَإِنَّهُمَا بَابُهُ، یہ دونوں نبی پاک علیہ السلام تک پہنچنے کا دروازہ ہے. ان دونوں وزیروں کو چھوڑ کے کوئی نبی پاک تک نہیں پہنچ سکتا. حضرت امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں لوگوں اگر رب تک پہنچنا ہے تو دروازہ مصطفیٰ ہے، اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہے تو دروازہ ابو بکر عمر ہے. ان دونوں کو چھوڑ کے تم نبی پاک تک نہیں پہنچ سکتے. اگر تم ان دونوں تک پہنچ گئے تو یہ دونوں تمہیں نبی پاک تک پہنچائیں گے. اگر نبی پاک تک پہنچ گئے تو نبی پاک تمہیں رب تعالیٰ تک پہنچائیں گے. ان بدبختوں سے تو وہ غار ثور والا جو سانپ تھا وہی بہت زیادہ عقلمند تھا، جس کو پتا تھا صحابے وہ غار ثور والا سانپ. جس وقت معراج کی رات میرے محبوب علیہ السلام اس غار میں گئے اور جا کے جس وقت غار کے قریب کھڑے ہو گئے، حضور تاجدار صداقت نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. جس وقت اندر جانے لگے حضور نے اندر داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو حضور تاجدار صداقت نے عرض کیا جانا پہلے غلام کو اندر جانے دے، اندر کوئی موذی چیز نہ ہو جو تکلیف پہنچا دے. حضور آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، غلام پہلے جاتا ہے، غلام کو اجازت ہے پہلے غلام جاتا ہے. اور یہ بھی کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اور یہاں پہ یہ بھی وہ بدبخت لوگ
جو آج بھی نمبر کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، جی نمبر تو فلانے کا تھا تو فلانے کو کیوں ملا، نمبر فلانے کا تھا فلانے کو کیوں ملا۔ بدبختو تمہیں پتہ نہیں ابو بکر کا معنی یہ ہوتا ہے جو پہلے نمبر والا ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی عقل ماری گئی ہے۔ ساتھ ابو بکر کہتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں جی نہیں پہلا نمبر تے مولا علی کا سی نا، ایک نمبر فلانے نے لے لیا، فلانے کا نمبر سے فلانے نے مل گیا۔ نہ ابو بکر ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے نمبر والا ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق وہ ہے اس امت میں سب سے پہلے مسلم ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے مومن ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے موحد ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے قاضی ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے نمازی ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے حاجی ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے مجاہد ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے قاضی ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے امام ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے پیر ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے مرید ہے تو ابو بکر، سب سے پہلے خلیفہ ہے تو ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ کہ جو ذات میں اول، صفات میں اول، درجات میں اول، حسنات میں اول، خدمات میں اول، خیرات میں اول، صدقات میں اول، ہر بات میں اول۔ کون ابو بکر؟ کہ جو نفع ایمان میں اول، جمع قرآن میں اول، حصول رحمت میں اول، نزول برکت میں اول۔ کون ابو بکر؟ کہ جو مجاہدہ غار میں بھی اول، مشاہدہ یار میں بھی اول۔ عرض کی تھا حضور پہلے غلام کو جانے تھے، پہلے غلام اندر جاتا ہے، میرے حضور نے اجازت دی، آپ اندر گئے، غار کی صفائی کی، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور تشریف لے آئے۔ میرے حضور جس وقت تشریف لائے تو اندر سوراخ تھے۔ اب حضرت صدیق اکبر نے اپنے جسم سے کپڑے اتارے، اپنے سر سے امامہ اتارا، اسے پھاڑ کے جو سوراخ تھے ان سوراخوں کے اوپر رکھنا شروع کر دیا۔ حضور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ ابھی باقی تھا، اس سوراخ میں آپ نے اپنی ایڑی رکھی۔ ایڑی جس وقت آپ نے رکھی تو حضور علیہ السلام اندر تشریف لائے، میرے محبوب علیہ السلام آپ اندر تشریف لائے۔ جو میں بات کہنے لگا تھا کہ ان سے تو کئی گنا زیادہ وہ سانپ عقل مند ہے۔ اب جو سوراخ تھے ان کے اوپر آپ نے اپنا کپڑا وہ رکھا ہوا، اب سوراخ وہ سانپ کبھی کسی سوراخ میں جاتا ہے کبھی کسی سوراخ میں جاتا ہے، سارے سوراخوں سے ہو کر آ کے بیٹھ گیا اس سوراخ پہ جس سوراخ پہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایڑی رکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ وہ سانپ حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی والے سوراخ پہ کیوں آیا؟ اس غار کے اندر جو سوراخ تھے وہ سارے سوراخ اس سانپ نے نکالے ہوئے، کیوں؟ اس نے سنا ہوا تھا کہ آخر الزمان نبی نے دنیا میں تشریف لانا ہے، فلاں غار ہے اس کے اندر انہوں نے پناہ لینی ہے۔ تو اس غار نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے نبی کا دیدار نہ کروں۔ کئی سو سال سے اس غار میں انتظار کر رہا تھا۔ جس وقت نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے سارے سوراخوں سے چکر لگا کے اس سوراخ پہ آ گیا جہاں پہ حضرت صدیق اکبر نے ایڑی رکھی۔ اب سوراخ پہلے بھی اسے خود نکالے ہوئے تھے، اگر وہ سانپ چاہتا تو کپڑا ہٹا کے باہر آ سکتا تھا، اگر وہ چاہتا نیا سوراخ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے نہ نیا سوراخ بنایا نہ اس نے کپڑا ہٹایا۔ کیا کیا؟ سارے سوراخوں سے ہو کر اس سوراخ پہ آ کے بیٹھ گیا جس سوراخ پہ تاجدار صداقت کی ایڑی تھی، اور اس سانپ نے بتایا کہ نبی پاک تک اگر پہنچنا ہے تو بندہ سوراخوں کے ذریعے نہیں، پہلے ابو بکر کے قدم چومنے پڑیں گے پھر نبی پاک تک تو پہنچ۔ اب اس سانپ نے یہاں پہ ایک تو یہ بات، اور یہاں پہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں، یہی سنا جاتا ہے، پڑھا بھی یہی ہے کہ سانپ نے ڈسا تھا، لیکن حدیث کی کتابوں کے اندر ایسے ایسے سانپ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے ایسے زہریلے سانپ ہیں کہ اگر بندے کی طرف صرف نگاہ اٹھا کے دیکھ لے اور بندہ سانپ کو دیکھ لے، اتنے زہریلے سانپ ہیں کہ دیکھنے کی وجہ سے بندہ مر جاتا ہے۔ اتنے ایسے زہریلے سانپ ہیں، ان کے انڈوں پہ کوئی حاملہ عورت گزر جائے تو ان کا عمل ضائع ہو جائے، ایسے ایسے زہریلے سانپ ہیں۔ لیکن میری اپنی بات ہے، کوئی میرے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ سانپ نے ڈسا تھا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ سانپ نے ڈسا نہیں تھا، اس نے حضرت صدیق اکبر کے قدموں کو بوسے دیے تھے، لیکن اس کو زہریلا اتنا تھا کہ چومنے کی وجہ سے وہ زہر آپ کے اندر پھیل گیا تھا۔ اور دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے ڈسا تو اس کے اندر ایک ایسا مقام آتا ہے
اس کے اندر ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پہ نہ بندے کو اپنی فکر ہوتی ہے نہ اگلے کی فکر ہوتی ہے. اتنے سالوں سے وہ انتظار کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر کی ایڑی آئے گی. اس صاحب نے جس وقت حضرت صدیق اکبر کے قدموں کو چوما اور حضور علیہ السلام آپ نے جس وقت آپ کے چہرے سے وہ آنسو نکلے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک رخساروں پہ پڑے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ حضور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیا حضور کسی چیز سے نقصان تکلیف پہنچا دی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا پاؤں پیچھے ہٹاؤ. پیچھے جس وقت ہٹایا تو وہ ساتھ آگے بڑھا نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کرنے لگا. اب وہاں پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی 3 دن 3 راتیں نبی پاک کا دیدار کرتے رہے. نبی پاک علیہ السلام کا جس وقت آپ نے دیدار کرتے رہے نظریں بھی نہیں ہٹاتے ہیں نبی پاک کے چہرے پہ ٹکا کے نظریں جما کے نبی پاک کا دیدار کرتے رہے. وہ کیونکہ نقشبندیوں کے اندر ویسے بھی جو نظروں سے عطا ہوتا ہے وہ دوسری اور کسی چیز سے عطا نہیں ہوتا. چلے وظیفے یہ ان کی طرف نقشبندی ویسے بھی نہیں لگاتے یہ سب کچھ نظروں میں بندے کو عطا فرما دیتے ہیں. حضور تاجدار صداقت کیوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار کے اندر جس انداز میں نبی پاک کا دیدار کر رہے تھے کہ نشے بڑے بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں بڑے بڑے ہیوی قسم کے لوگوں کو نشے لوگوں نے تیار کیے ہوئے ہیں لیکن جام پر جام پینے سے کیا فائدہ رات گزری تو ساری اتر جائے گی. جام پر جام پینے سے کیا فائدہ رات گزری تو ساری اتر جائے گی. تیری نظروں سے پی ہے خدا کی قسم عمر ساری نشے میں گزر جائے گی. حضرت صدیق اکبر نے سجدہ پاک آپ نے دیا. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ یہ بہت بڑا بہتان جو لگایا جاتا ہے. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے. فرق صدیق غلامی اندر جے آیا ہوئے ثبوت دے. وہ فدق کا پیسہ کے ذات اپنی تلایا ہوئے ثبوت دے. وہ رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو ایک گل بنا نہیں سکتا اور نبی دے ناتوں تو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا. آپ پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو حضور تاجدار صداقت نے آپ کا حق نہیں دیا. باغ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا. جس صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کیا ہے وہ حضرت صدیق اکبر سیدہ پاک کا حق کیسے کھا سکتے ہیں؟ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنے آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو فقہ جعفریہ کو مانتے ہیں. ہم تو فقہ جعفریہ حضرت امام جعفر صادق کی طرف نسبت کر کے زبان درازی حضرت جناب صدیق اکبر کے اوپر کی جاتی ہے. آپ کے لیے بڑی ضروری بات کیونکہ یہاں آ کے ہمیں اپنے عقیدے کو بھی دیکھنا چاہیے عقیدے کو پختہ کرنا چاہیے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ویسے بھی ایک تو حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے بھی ہیں اور دوسرا حضرت صدیق اکبر کے سلسلہ کے اندر حضرت صدیق اکبر کا فیضان بھی آپ کو مجسم ہے. حضرت امام جعفر صادق کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار میں سے حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں. اور آپ کا شجرہ اگر میں وہ آپ کے سامنے عرض کروں تو ائمہ اہل بیت میں سے جتنے بھی امام ہیں کسی امام کے ساتھ لفظ صادق لکھا بھی نہیں جاتا ہے بولا بھی نہیں جاتا ہے. ائمہ اہل بیت میں سے نہ حضرت امام باقر کے ساتھ امام باقر صادق کہا جاتا ہے نہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو صادق کہا جاتا ہے نہ حضرت امام علی رضا کو صادق کہا جاتا ہے نہ حضرت امام حسن عسکری کو صادق کہا جاتا ہے نہ امام مہدی کو صادق کہا جاتا ہے نہ امام علی کو صادق کہا جاتا ہے نہ امام حسن کو صادق کہا جاتا ہے نہ امام حسین کو صادق کہا جاتا ہے. ائمہ اہل بیت میں سے صرف ایک امام ہے حضرت امام جعفر جن کو صادق کہا جاتا ہے لکھا جاتا ہے. کسی حالانکہ سارے امام سچے ہیں ان کی صداقت میں شک کرنے والا بندہ خود کافر ہے بے ایمان ہے. ان کی صداقت میں شک کرنے والا لیکن کسی کے نام کے ساتھ صادق نہیں لکھا جاتا ہے کسی کو صادق بولا نہیں جاتا ہے. صرف ایک امام ہے جن کو صادق کہا جاتا ہے لکھا جاتا ہے. آئیے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضور آپ بتائیں آپ کس نسبت سے کس تعلق سے اپنے
اپنے نام کے ساتھ صادق لکھواتے ہیں. زمانہ آپ کو صادق کیوں کہتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں لوگوں آؤ مجھ سے سنو مجھے صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے سنو والدنی الصدیق مرتین. لوگوں میں ابو بکر صدیق سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق میرے دونوں باپ ہیں. کیسے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے ہیں. ویسے تو 3 تھے, ایک شہید ہو گئے تھے, 2 تھے, حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد بن ابی بکر. اب ان دونوں کو اللہ نے دی اولاد. حضرت عبد الرحمن ان کو اللہ نے دی بیٹی اور حضرت محمد بن ابی بکر کو دیا بیٹا. بیٹی کا نام تھا حضرت اسماء, بیٹے کا نام تھا حضرت قاسم. ان دونوں کا ہوا آپس میں نکاح. اب یہ دونوں حضرت اسماء پوتی حضرت ابو بکر صدیق کی, حضرت قاسم پوتی حضرت ابو بکر صدیق کے, حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے پوتی کا آپس میں ہوا نکاح. اللہ نے عطا فرمائی بیٹی, نام رکھا حضرت ام فروا. یہ ام فروا کون ہے؟ جو حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح ہوا حضرت مولا علی کے پڑپوتے, مولا حسین کے پوتے, حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر کے ساتھ ان کا ہوا نکاح. اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, نام رکھا حضرت امام جعفر صادق. حضرت امام جعفر صادق کو اللہ نے عطا فرمایا بیٹا, نام رکھا موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم کو عطا فرمایا بیٹا, نام رکھا امام علی رضا. امام علی رضا کو عطا فرمایا بیٹا, نام رکھا حضرت امام محمد تقی. کا ابو کون؟ کہیں گے امام نقی. پوچھو امام نقی کا ابو کون؟ کہیں گے امام تقی. پوچھو امام تقی کا ابو کون؟ کہیں گے امام علی رضا. پوچھو امام علی رضا کا ابو کون؟ کہیں گے امام موسیٰ کاظم. پوچھو امام موسیٰ کاظم کا ابو کون؟ کہیں گے امام جعفر صادق. پوچھو امام جعفر صادق کا ابو کون؟ کہیں گے امام باقر. پوچھو امام جعفر صادق کی امی کون؟ کہیں گے حضرت ام فروا. پوچھو امام حضرت ام فروا کی امی کون؟ کہیں گے حضرت اسماء. پوچھو حضرت اسماء کے ابو کا نام کیا؟ کہیں گے حضرت عبد الرحمن. اب پوچھو حضرت عبد الرحمن کا ابو کون؟ کہ رابطی مرتا بتائے گا پر نام نہیں بتائے گا. کیسے بتائے؟ اس ہستی کو تو حضرت ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق سے لے کے 12ویں امام تک سارے امام جس ہستی کی اولاد میں سے ہے اس ہستی کو حضرت ام فروا کہتے ہیں, اور حضرت ام فروا جن کی اولاد میں سے ہے اس ہستی کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں. تم کون سے امام جعفر صادق کو مانتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں بس آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کی ذات بہت بڑی ذات ہے. آپ کی ذات, صدیق اکبر کی ذات بہت بڑی ذات ہے. ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں حضور ایمان کی. اب ایمان کے علماء یہاں موجود ہیں, ایمان کے مختلف درجے ہیں, درجہ. عرض کیا حضور ایمان کی. نبی پاک نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق جس ایمان کے درجے پہ تھے, نبی پاک نے اس سے اوپر والا درجہ آپ کو بتا دیا. آپ گئے, اگلے دن آئے, وہ ایمان کا جناب اتنے والا درجہ حاصل کر کے حضور ایمان کیے. حضور نے دیکھا ابو بکر اس سے اوپر والا درجہ حاصل کر کے آ گیا, میرے حضور نے اس سے اوپر والا بتا دیا. گئے پھر اگلے دن آگے حضور ایمان کیے, میرے حضور نے پھر اس سے اوپر والا بتا دیا. پھر گئے کئی دن آتے رہے, جاتے رہے, پوچھتے رہے, حضور بتاتے رہے. حضرت صدیق اکبر نبی پاک کے پاس آئے, حضور ایمان کیے. میرے حضور نے صدیق اکبر کو دیکھا, فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجع ایمان ابی بکر علی ایمان اہل الارض او کما قال علیہ السلام. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترازو کے ایک پلڑے میں ساری دنیا کے لوگوں کے ایمانوں کو رکھا جائے اور ایک پلڑے میں میرے ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے کہ بھاری ایمان میرے ابو بکر کا ہی آئے. فرمایا بھاری ایمان میرے ابو بکر کا ہی ہوئے گا. اب حضور تاجدار صداقت نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں ہے, جناب جبریل نبی پاک کے پاس ہے اور باتیں ہو رہی ہیں. حضرت صدیق اکبر دروازے سے اندر جس وقت داخل ہوئے تو جناب جبریل امین نوری فرشتوں کا سردار جس وقت آپ اندر آتے ہوئے دیکھا بیٹھے ہوئے تھے, حضور سے گفتگو ہو رہی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کے جناب جبریل امین نوری فرشتوں کا سردار صدیق اکبر کو دیکھ کے کھڑا ہو کے تو جھک کے آپ کو جھک کے سلام کیا. اب جس وقت یہ
صدیق اکبر کے سامنے جھکے، حضرت جبریل جھک کے سلام کیا تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جبریل دوسروں کے لیے کبھی تمہیں اس انداز میں جھکتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، میرا ابو بکر جب بھی آتا ہے تم میرے ابو بکر کو دیکھ کے کھڑے ہوتے ہو پھر جھک کے سلام کرتے ہو۔ جس وقت حضور نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے حضور اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے میرا ایمان بچایا، حضور آپ نے میرا ایمان بچایا۔ اور یہ بھی کوئی ذہنوں میں نہ لائے، شاید حضور کو پتہ نہیں تھا، حضور کو پتہ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی حضور علیہ السلام جناب جبریل امین کا یہ بھی انداز ہے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ جناب جبریل جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں آتے ہوئے حاضری کا انداز کیا ہوتا، کبھی آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اول، کبھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا آخر، کبھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا ظاہر، کبھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا باطن۔ حضور کی بارگاہ میں جس وقت یہ کہتے تو میرے جانے جانا نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے جبریل اول تو اللہ ہے، آخر تو اللہ ہے، ظاہر تو اللہ ہے، باطن تو اللہ ہے، تو مجھے کیا کہتا ہے؟ حضرت جبریل علیہ کرتے ہیں حضور جدوں میں رب نے جانا وا، رب کہتا ہے اول تے میرا مصطفیٰ ہے، آخر تے میرا مصطفیٰ ہے، ظاہر تے میرا مصطفیٰ ہے، باطن تے میرا مصطفیٰ ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اور میرے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ بدل گئے۔ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی کی طرف گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل یہ تم کیا کرتے ہو؟ میرا ابو بکر آتا ہے جھک کے ملتے ہو، اور یہ انداز کسی اور کے لیے نہیں دیکھا ہے۔ اور یہ جو میں نے بات کہی تھی کہ وہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضور کو شاید پتہ نہیں تھی کہ جو حضور کی ذات میں اعتراضات کرتے ہیں، قدر نبی دائے کے جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دائے جانن والے ٹر کے شہر مدینے، قدر بلاندہ بلبل جانے صاف دماغہ والی، قدر بلاندہ گرج کی جانے اے مردے کھا کھا والی، زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان نبی وچ آئیاں، آما لوگا خبر نہ کائی خاصا رمضہ پائیاں، بے بسم اللہ اسم اللہ کا اے بھی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرکر عالم چھٹسی عالم سارا ہوں، حدوں میں حد درود نبی دے جہدہ اینڈ مسارا ہوں، میں قربان تنہا تو باہوں جنہ ملیا نبی پیارا۔ عرض کہتا حضور میں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے جھک کے کھڑا ہوتا ہوں، میں اس لیے ان کے سامنے جھکتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور میرا ایمان بچایا۔ عرض کرتے ہیں حضور نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگے حضور جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ جس وقت یہ اعلان کیا اللہ کریم نے حکم فرمایا تو جناب جبریل کہتے ہیں اب وہاں پہ دو گروہ بن گئے، دو گروپ بن گئے، ایک گروپ تھا فرشتوں کا، ایک گروپ تھا شیطان کا۔ اس وقت اسے شیطان تو نہیں کہا جاتا، اور شیطان کیونکہ پہلے تو بڑا چنگا سی، فرشتیاں دا استاد سی، امامت کرواتا سی، جنت کے اندر رہتا سی، پہلے بڑا چنگا سی، لعنت ادو پئی جدوں بے ادبی اے دے اوتے سوار ہوئی۔ اب اس نے جس وقت حضرت جبریل کہتے ہیں دو گروہ بن گئے، ایک فرشتوں کا، ایک طرف یہ شیطان تھا۔ کہنے لگے کہ ادھر جو فرشتے تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جھک رہے تھے، ادھر ہمارا استاد تھا، میں نوری ہو کے یہ کشمکش میں پڑ گیا، میرا دل مضطرب ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، ایک طرف میرا استاد ہے، اس طرف میرے کلاس فیلوز ہیں، فرشتے ہیں، اب میں کن کی مانوں، کن کے ساتھ ہو جاؤں؟ اب کہتے ہیں حضرت جبریل کہتے ہیں حضور میں اس وقت پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں، مجھے اپنے ایمان کی فکر ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے آسمان پر نگاہ اٹھائی، میں نے جس وقت نگاہ اٹھائی تو مجھے ایک سبز گنبد نظر آیا، اس گنبد میں لکھا تھا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ کہتے ہیں میں نے گنبد کو دیکھا تو گنبد میں سے ناموں سے آواز آ رہی تھی جبریل اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو آدم کو سجدہ کرو۔ کہتے ہیں میں نے آواز سنی، میں سجدے میں پڑ گیا۔ کہتے ہیں حضور اگر اس دن حضرت صدیق اکبر میری مدد نہ کرتے تو میرا ایمان بچنا بڑا مشکل ہوتا۔ اب نوری فرشتوں کا سردار ہو، حضرت جبریل امین جیسی ہستی ہو، ان کا گزارا حضرت ابو بکر صدیق کے بغیر نہیں ہے، تو یہ کائنات کا کتا جسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اس کا گزارا ابو بکر صدیق کے بغیر کیسے؟ نعرہ تکبیر!